الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا وقائدنا ورحيمنا وكريمنا ورؤوفنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا إمامنا وإمام الأنبياء وسيد الرسل وخاتم الأنبياء محمدًا المصطفى وعلى آله المجتبى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وقال الله تعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله وصدقنا رسوله النبي الصادق الوعد الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين
والحمد للہ رب العالمین۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے بھی مانا کہ ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر اے جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ ہزاروں سال تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا، جو بس چلتا تو مر کر بھی نہ تجھ سے میں جدا ہوتا۔ سارے حضرات محبت کے ساتھ بآواز بلند عبادت کی نیت کے ساتھ نماز والا درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے واجب الاحترام دوستو اور بزرگوں، آج جناب نگر اسٹیشن والی مسجد میں سالانہ سیرت النبی کانفرنس، غالباً 46ویں کانفرنس پر حاضری کا موقع ملا۔ ہمارے مخدوم حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب کے حکم پر حاضری ہوئی۔ یہ مہینہ اسلامی سال کا مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں حضور علیہ السلام کی ولادت و باسعادت ہوئی۔ انشاءاللہ میں حضور علیہ السلام کی ولادت و باسعادت اور حضور علیہ السلام کے نامی اسم گرامی کے متعلق چند باتیں عرض کروں گا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین کما حق ہو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سننے اور سنانے کے بعد آپ کو اور مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام تشریف لائے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ کے تمام پیغمبر آئے، پہلے تذکرے بعد میں ہوئے۔ اکیلی ذات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے کہ تذکرے پہلے ہوئے، آقا تشریف بعد میں لے کے آئے۔ حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے تورات، زبور، انجیل کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے موجود تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے اپنے ہر نبی اور پیغمبر سے یہ وعدہ لیا کہ اگر آپ کے آتے ہوئے میرا محبوب آ جائے تو آپ کی نبوت ختم، پھر آپ کو بھی میرے محبوب کا کلمہ پڑھنا پڑے گا۔
تو امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگا، بیت اللہ شریف کی جب تعمیر مکمل ہو گئی، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آقا علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ یہ دو واقعے قرآن میں موجود ہیں۔ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل کر چکے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ دعا مانگ رہے ہیں، اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ اس دعا پر آمین کہہ رہے ہیں۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر ہو گئی، اللہ سے مانگا، اللہ مہربانی فرما اب تیرے اس گھر کو آباد کرنے والے کو بھی بھیج دے۔ میں یہ واقعہ عرض نہیں کرنا چاہتا، صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا بن کے آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری بن کے آیا ہوں، اپنی اماں کا سچا خواب بن کے آیا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، فرمایا خوشخبری دی کہ ایک اللہ کے پیغمبر آنے والے ہیں، اللہ کے ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام احمد رکھا گیا ہے۔ اب حضور علیہ السلام کے نام قرآن میں محمد بھی موجود، احمد بھی موجود۔ اللہ اکبر۔ فرمایا حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے 120 سال عمر پائی ہے، آدھی زندگی ان کی اسلام سے پہلے گزری، ان کی آدھی زندگی اسلام میں گزری۔ وہ فرماتے ہیں مدینہ منورہ میں ایک دن ایک یہودی نے اعلان کیا، وہاں اس زمانے میں ایک رواج تھا کہ اگر کوئی اہم بات کرنی ہوتی تو ایک اونچی جگہ کے اوپر کوئی بندہ چڑھ کر آگ جلاتا، الاؤ روشن کرتا، لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے، پھر وہ اپنی خبر بیان کرتا۔ ایک یہودی نے آگ جلائی، سارے اکٹھے ہو گئے۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری عمر اس وقت 7-8 سال کی تھی، میں جو چیز سنتا تھا میں اس کو محفوظ کر لیتا تھا۔ فرماتے ہیں میں بھی وہاں پہنچا، وہ یہودی کہنے لگا کہ آج اس دنیا کے اوپر جو آخری پیغمبر اللہ کے نبی آنے والے ہیں ان کا ظہور ہو چکا ہے۔ لوگوں نے کہا تو یہ کیسے کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا یہ دیکھو، یہ جو ایک ستارہ روشن ہوا ہے، یہ جو ستارہ طلوع ہوا ہے، جب بھی یہ ستارہ طلوع ہوا اس کے ساتھ نبوت کا ظہور ہوا ہے۔ تو آج مجھ سے سن لو، آخری پیغمبر جن کی نشانیاں ہماری کتابوں میں بیان کی گئی ہیں، آج ان کی ولادت ہو چکی ہے، لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا، لوگوں نے اس کو عجیب عجیب باتیں کی، اس نے کہا تم مانو یا نہ مانو، لیکن آج کی رات آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ چکے ہیں۔ فرمایا جس رات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و باسعادت ہوئی، مکہ مکرمہ میں ایک یہودی راہب رہتا تھا، اس نے رات کے وقت شور مچانا شروع کر دیا۔ صبح کا وقت تھا، رات ختم ہونے والی تھی، لوگوں سے پوچھ رہا ہے او قریشیو بتاؤ کسی کے گھر کے اندر آج کوئی بچہ پیدا ہوا؟ لوگوں نے تحقیق کی، لوگوں نے پوچھا، اس کو پوچھنے پر پتہ چلا کہ فلاں کے گھر بچہ پیدا ہوا۔ اس نے جا کر معلوم کیا، اس کے ابا کا نام پوچھا، اماں کا نام پوچھا، پھر پوچھا کہ اس کا ابا بھی زندہ ہے؟ کہنے لگے یہ بچہ نہیں کوئی اور بچہ بتاؤ، کیونکہ اللہ اکبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتابوں کے اندر لکھا ہوا تھا جب وہ تشریف لائیں گے ان کے ابا موجود نہیں ہوں گے۔ حضرت
خواجہ ابو طالب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شام کی طرف لے کے گئے، یہودیوں کے قافلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے تلاش کر رہے تھے، جب انہوں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ساری علامتیں اور نشانیاں پائیں، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اس نے پوچھا خواجہ ابو طالب سے کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ اس نے کہا یہ بچہ میرا ہے۔ اس نے کہا آپ کا نام بتایا، اس نے اماں کا نام بتایا، تو انہوں نے باقی نشانیاں تو ساری موجود تھیں، لیکن اس لیے چھوڑ دیا کہ اس کا ابا موجود نہیں ہوگا، اس کا تو ابا موجود ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا وہ یہودی راہب پوچھتا رہا، پوچھتے پوچھتے اس کو پتہ چلا کہ خواجہ عبد المطلب کے گھر کے اندر جو ان کے بیٹے کی وفات ہو چکی ہے، حضرت عبداللہ، اللہ نے ان کے ہاں بیٹا عطا فرمایا۔ وہ یہودی راہب کہنے لگا او عبد المطلب مجھے تو ذرا اپنے گھر لے کے جاؤ۔ حضرت خواجہ عبد المطلب بھی کہتے ہیں، فرمایا میں بیت اللہ شریف کے اندر اس وقت آرام کر رہا تھا، اچانک میں نے دیکھا سارے کے سارے بت یوں نیچے گرے، سارے کے سارے بت سجدہ ریز ہو گئے۔ اللہ اکبر، ایک کونے سے آواز آئی، فرمایا دنیا والوں آج مجھے ان بتوں سے پاک کرنے والے آخری پیغمبر کا ظہور ہو چکا۔ اللہ اکبر۔ وہ یہودی راہب حضرت خواجہ عبد المطلب کے ساتھ گھر پہنچا۔ حضرت خواجہ عبد المطلب اپنے بچے کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آئے۔ جب اس یہودی نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اطہر سے کپڑا ہٹایا، اس نے دیکھنا تھا کہ وہ گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کو ہوش آیا، قریش کے لوگوں نے پوچھا، کیونکہ سارے کے سارے قریش اکٹھے ہو چکے تھے اس کی آواز کے اوپر، کہنے لگے تجھے کیا ہو گیا؟ اس نے کہا کہ آج میں اعلان کرتا ہوں کہ بنی اسرائیل سے آج نبوت چلی گئی، آج نبوت تو بنو اسماعیل کے اندر منتقل ہو چکی۔ پھر اس نے قریشیوں کو کہا تم کیا کہتے ہو؟ یہ جو بچہ ہے، یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے، یہ تمہیں قتل کرے گا، تمہارے دین کو ختم کرے گا، پوری کی پوری دنیا کے اندر اس کے نام کا ڈنکا بجے گا۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آمد کی دن ہے، یہ آمد کی رات ہے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کے، ولادت کی رات کے واقعات بیان نہیں کرنا چاہتا، میں نے عرض کیا کہ میں آگے چلتا ہوں۔ فرمایا جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دادا دیکھنے کے لیے آئے، دیکھا کہ اتنی پیارا بچہ تو آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ اماں آمنہ نے بھی کہا میں نے نہیں دیکھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا اتنی پیارا بچہ میں نے نہیں دیکھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کہنے لگے تم نے تو یہاں دیکھا، خواجہ عبد المطلب نے چند ملکوں کے بچے دیکھے، میں نے تو آدم علیہ السلام کی بھی زیارت کی، میں نے تو حضرت نوح علیہ السلام کی زیارت کی، میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت کی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی زیارت کی، میں نے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت کی، میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زیارت کی، میں نے حضرت زکریا علیہ السلام کی زیارت کی، میں نے حضرت صالح علیہ السلام کی زیارت کی، میں نے حضرت لوط علیہ السلام کی زیارت کی، میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت کی، 1,24,000 پیغمبروں کی میں نے زیارت کی۔ اللہ کی قسم میں نے ایسا حسن و جمال کسی میں نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے بھی کہا، فرمایا تم دیکھتے کیسے؟ میں نے آج تک ایسا بچہ پیدا ہی نہیں کیا۔ حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا، فرمایا اللہ پاک نے حسن کے 100 درجے پیدا کیے، فرمایا ان میں سے آدھا جو حصہ تھا، آدھا 100 میں سے 99 ایک طرف، اس میں سے ایک طرف، ایک میں سے آدھا ایک طرف کر کے پوری کی پوری دنیا کے اندر تقسیم کر دیا۔ پوری دنیا میں جتنی حسن و جمال ہے، پوری دنیا میں انسان جتنے خوبصورت ہیں، پرندے جتنے خوبصورت ہیں، یہ دنیا کے اندر مختلف وادیاں کتنی خوبصورت ہیں، دنیا کے اندر جگہیں کتنی خوبصورت ہیں، فرمایا حسن کا 100 میں سے آدھا حصہ یہ پورا کا پورا حسن ہے جو اللہ نے تقسیم کر دیا، اور آدھا حصہ اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور 99 حصے حسن کے اللہ پاک نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیے۔ اسی لیے تو مائے صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
अल्लाह अकबर। अम्मा फरमाती थी जिसने हुस्न यूसुफ को देखा उसने अपनी उंगलियां कटा दी, जिसने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा उसने अपनी गर्दनें कटवा दी। अल्लाह की कसम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा हसीन और जमील दुनिया में पैदा नहीं हुआ। तो मैं अर्ज कर रहा था, हजरत ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, आमना बच्चे का नाम क्या है? बच्चे का नाम भी तो रखना है। हजरत अम्मा आमना कहने लगी, ओ अब्बा जान, मैं इस बच्चे का क्या नाम रखती, अल्लाह ने तो मुझे बहुत पहले इस बच्चे का नाम बता दिया था। अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, फरमाया हजरत आमना एक दिन सो रही थी, ख्वाब देखा, ख्वाब के अंदर उनके पाँव को किसी ने हिलाया, उनकी आँख खुली तो कहने लगे कि जो बच्चा आपके पेट के अंदर है ख्याल करना, इसका नाम मोहम्मद रखना। अल्लाहु अकबर, कैसा नाम, अजीब नाम है। इस नाम की भी बड़ी बरकतें हैं। अल्लाह की कसम, नाम भी ऐसा कि दुनिया के अंदर पहले ऐसा नाम किसी का नहीं था। हजरत ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, आमना ऐसा नाम तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। अल्लाहु अकबर। अलबत्ता तौरात, ज़बूर, इंजील में यह नाम लिखा हुआ था। अक्सर यहूदी अपने बच्चों का नाम इसलिए रखते थे कि शायद ये मेरा बच्चा ही वो आखिरी पैगंबर बन जाए। अल्लाहु अकबर। तो मैं अर्ज कर रहा था, हजरत ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब ने 7वें दिन अकीका किया। बहुत सारे वाक़यात हैं इस दौरान, मैं अर्ज नहीं करना चाहता, वक़्त नहीं। अकीका किया, अकीके के दिन सारे सरदारान ने कुरैश को बुलाकर खाना खिलाया। खाने के बाद वो सारे के सारे पूछने लगे, अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे का नाम तो बताओ, नाम क्या रखा है? हजरत ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि मेरे बेटे का नाम मोहम्मद है। उन्होंने कहा, ये तो बड़ा अजीब नाम है, आज तक हमने धरती के ऊपर ऐसा नाम नहीं सुना, ऐसा नाम नहीं सुना। क्योंकि लफ्ज़ मोहम्मद का मानी है जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए। और एक दो बातें याद रखो, मैंने 2 आयतें पढ़ी, एक में लफ्ज़ मोहम्मद और एक में लफ्ज़ अहमद है। उलमा बैठे हैं, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि सारी दुनिया के अंदर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक अल्लाह के हर पैगंबर का ज़ाती एक नाम है, हर इंसान का ज़ाती एक नाम है। मेरा नाम है मोहम्मद अताउर रहमान, अगर मुझे कोई मौलाना कहकर पुकारता है तो ये सिफाती नाम है। कोई सिद्दीकी साहब कहते हैं ये सिफाती नाम है। हज़रत मौलाना ग़ुलाम रसूल साहब, ये ज़ाती नाम है उनका ग़ुलाम रसूल। कोई हज़रत शेखुल हदीस कहता है, ये उनकी सिफत है। अल्लाह वाला कहते हैं उनको, ये उनकी सिफत है। हत्ता कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का भी ज़ाती एक नाम है, अल्लाह। क्या नाम है? सारे अपनी ज़बान से बोलो, अंदर का संग साफ होगा, अल्लाह। अल्लाह का सिफाती नाम तो हज़ारों हैं। ऐसे भी हैं जो आज तक जो अपने सिफात हुजूर अल्लाह के सिफाती नाम जो आम तौर पर 99 नाम हैं उनमें रब नहीं है, जबकि कुरान में सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह का ये सिफाती नाम है। रब हज़ारों नाम है, बाज़ उलमा ने 5000 लिखे, लेकिन अल्लाह का ज़ाती नाम एक ही है, अल्लाह। ये बात ज़हन में रखे रहे। अकेली ज़ात इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो ज़ात है जिनके ज़ाती नाम भी 2 हैं, अहमद और मोहम्मद। क्या नाम है? कहो अपनी ज़बान से कहो, लफ्ज़ अहमद और लफ्ज़ मोहम्मद। अल्लाहु अकबर। यह अल्लाह का अजीब निज़ाम है और दोनों नाम कुरान में। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें गिरामी लफ्ज़ मोहम्मद कुरान में 4 दफ़ा आया है। कुरान में कितनी दफ़ा आया है? बोलो बोलो, कुरान में कितनी दफ़ा आया है? याद रख लो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लफ्ज़ नाम मोहम्मद कुरान में कितनी दफ़ा आया है? 4 दफ़ा। और लफ्ज़ अहमद 1 दफ़ा आया है। हुजूर का नाम अहमद 1 दफ़ा आया है। और ये भी याद रखो
کہ اللہ پاک نے جہاں بھی حضور کا نام میں نامی اسم گرامی لفظ محمد بیان فرمایا وہاں اللہ رب العالمین نے ختم نبوت کی تصدیق فرمائی ہے۔ سب سے پہلے چوتھے سپارے میں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، یہ غزوہ احد کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ آیت نازل ہوئی، میں واقعہ عرض نہیں کرنا چاہتا، اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ پاک نے یہاں بھی فرمایا میرے ایمان والو صحابہ کو تسلی دی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر اللہ کے پاک پیغمبر دنیا سے گزر بھی گئے تو دین کو تم نے چھوڑنا نہیں، یہ دین بھی باقی رہے گا، حضور کا نام بھی باقی رہے گا، یہ دین بھی قیامت تک رہے گا، حضور کی نبوت بھی قیامت تک رہے گی، حضور کا نام بھی قیامت تک باقی رہے گا۔ اور دوسری جگہ اللہ اکبر 22ویں سپارے کے اندر یہ تو آیت ہی صرف ختم نبوت کے لیے ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ سبحان اللہ ہے استاد رب بلند آواز سے سبحان اللہ کہو۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ نے وہاں فرمایا کہ یہاں بھی لفظ محمد آگے لفظ خاتم النبیین، اللہ نے ختم نبوت کی مہر لگا دی، فرمایا جس طرح ایک سرکاری کوئی ڈاک جاتی ہے، سرکاری مہر لگ جاتی ہے، اس کے بعد کوئی چیز لکھی جاتی ہے یا ڈالی جاتی ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، اللہ رب العالمین نے بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت پر مہر لگا دی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ وخاتم النبیین، اللہ اکبر۔ تیسری جگہ سورہ محمد کے اندر آمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، کہ اللہ کی طرف سے وہ حق ہے، رب کی طرف سے وہ حق ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ چوتھی جگہ اللہ رب العالمین نے 26ویں پارے کے اندر 26ویں پارے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے یہاں بھی فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہی جملہ ہے جو کلمے کے اندر موجود ہے، کلمے کے اندر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پڑھ لو سارے دل سے پڑھ لو۔ فرما اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے دل میں بات ڈال دی، یہ کلمہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی تصدیق ہے۔ اور تمام کے تمام نبیوں کے کلمے کو دیکھو، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ یوسف صدیق اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ آپ اللہ کے نام کے ساتھ، لا الہ الا اللہ کے ساتھ، سارے کے سارے جتنے بھی اللہ کے پیغمبروں کے نام کلمے کے ساتھ آئے ہیں، ہر نبی کے کلمے کے اندر نقطے موجود ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ میں کوئی نقطہ موجود نہیں ہے، لا الہ الا اللہ میں کوئی نقطہ موجود نہیں۔ جس طرح لا الہ الا اللہ میں کوئی نقطہ موجود نہیں، اسی طرح محمد الرسول اللہ میں بھی کوئی نقطہ موجود نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ رب العالمین باقی تھا، باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا، اسی طرح محمد الرسول اللہ بھی باقی تھے، باقی ہیں اور قیامت تک باقی رہیں گے۔
تو میں عرض کر رہا تھا محمد الرسول اللہ والذین معہ، اس کے بعد صحابہ کا تذکرہ کیا۔ صحابہ کا تذکرہ یہ بتاتا ہے، علماء نے لکھا، اور خاص کر چاروں خلفائے راشدین کا ذکر ہے۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ ختم نبوت کی تاج ان کو پہنا دیا گیا ہے، اب ان کے بعد نبوت نہیں ہوگی، ان کے بعد خلافت باقی رہے گی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ان کے بعد خلیفہ ابو بکر صدیق آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ علماء نے یہاں بھی بڑے عجیب نقطے دیے ہیں، والذین معہ، فرمایا وہ ہیں کہ جو ان کے ساتھ ہیں۔ فرمایا یہ جو آیت کا یہ حصہ ہے یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ حضور غار میں، حضرت صدیق اکبر بھی غار میں، حضور مزار میں، صدیق اکبر بھی مزار میں، حضور سفر میں، صدیق بھی سفر میں، حضور حضر میں، صدیق بھی حضر میں، حضور مسجد نبوی میں، صدیق بھی مسجد نبوی میں، حضور غزوہ بدر میں، صدیق بھی غزوہ بدر میں، حضور میدان احد میں، صدیق بھی میدان احد میں۔ فرمایا والذین معہ، جہاں پیغمبر ہوگا وہاں صدیق اکبر بھی ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ والذین معہ، آگے ہے اشداء علی الکفار۔ فرمایا یہ سیدنا صدیق، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ ہے، کافروں کے لیے بڑے سخت ہے۔ آج بھی دنیا کفر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سن کر کانپ اٹھتی ہے۔ فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ فرمایا حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس طرف اشارہ ہے۔ آگے صحابہ کی نشانیاں بیان، صحابہ کی علامات بیان، آخر کے اندر فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ فرمایا یہ جو پیغمبر کے یار ہیں، پیغمبر کا بھی تورات زبور انجیل میں تذکرہ، پیغمبر کے یاروں کا بھی تورات زبور انجیل میں تذکرہ موجود۔ سبحان اللہ، بلند آواز سے کہے اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حضرت خواجہ عبد المطلب نے بتایا کہ او سرداران قریش، میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا۔ محمد کا مطلب جو سب سے زیادہ جس کی تعریف کی جائے، اور دوسرا نام کیا تھا؟ احمد۔ دوسرا نام کیا ہے؟ اس کا بھی ذکر قرآن کے اندر ہے، ایک ہی جگہ سورہ صف کے اندر 28ویں پارے کے پہلے رکوع میں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ فرمایا اللہ پاک نے حضرت امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے خوشخبری عطا فرمائی کہ ایک پیغمبر آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ اور احمد کا نام کیا؟ احمد کا مطلب یہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا ہو۔ احمد کا کیا مطلب ہے؟ بولو جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا ہو۔ یہ دو چیزیں یاد کر کے جائیں، یہ دو حضور کے نام یاد کر کے جائیں۔ فرمایا لفظ محمد یہ بھی حضور کا ذاتی نام، احمد یہ بھی حضور کا ذاتی نام۔ محمد جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، احمد جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال۔ توجہ سے میری بات سننا، اگر تھوڑا سا بھی توجہ ادھر ادھر ہو جائے، بات سمجھ آئے پھر نہ کہنا۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال۔ کتنی عمر مبارک؟ اور نبوت ملی 40 سال کی عمر میں 23 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت کا ڈنکا بجایا، اللہ کی ربوبیت کا ڈنکا بجایا، 23 سال اللہ کی تعریف کی۔ لیکن اس کے برخلاف حضرت آدم علیہ السلام نے کئی سو سال عمر پائی، اللہ کی تعریف کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال عمر پائی، اللہ کی تعریف کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی 100 سال سے زیادہ عمر پائی، اللہ کی تعریف کی۔ اللہ کے تمام پیغمبروں کی عمریں زیادہ، اللہ کی تعریف بھی زیادہ، کیونکہ اللہ کا ہر پیغمبر اللہ کا تعارف کراتا ہے، اللہ کا ہر پیغمبر اللہ کی وحدانیت بیان کرتا ہے، اللہ کا ہر پیغمبر اللہ کی ربوبیت بیان کرتا ہے۔
پیغمبر اللہ کا پوری کی پوری دنیا کو تعارف کراتا ہے۔ پھر یہ کیسا ہے 23 سال جس نے اللہ کی تعریف کی وہ تو سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، اور جس نے ہزاروں سال تعریف کی پھر تو ان کی تعریف زیادہ بنتی ہے۔ علماء نے بڑے عجیب جواب دیے ہیں، اس میں توجہ رکھنا۔ فرمایا جب اللہ پاک نے تمام کے تمام انسانیت کی ارواح کو عالم ارواح میں جمع کیا، قرآن مجید میں موجود ہے، تو اللہ پاک نے سوال کیا الست بربکم، الست، فرمایا کیا میں تمہارا رب ہوں؟ سارے کے سارے خاموش، ساری روحیں خاموش۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کی روح مبارک کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ انہوں نے کہا بلا، جی ہاں اللہ تو ہمارا رب ہے۔ حضور کی یہ تعریف جو اللہ کی ہے یہ سن کر بعد کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی روح نے پکارا، حضرت نوح علیہ السلام کی روح نے پکارا، 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کی روح نے پکارا کہ ہاں اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ یہاں پر حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب، حضرت مولانا غلام رسول صاحب استاد ہیں، کئی سو بچے پڑھتے ہیں، اور کئی سو بچے ان سے پڑھ کر جا کر قرآن اور حدیث کی جو خدمت کریں گے تو کیا وہ اپنے استاد سے بڑھ جائیں گے؟ نہیں بڑھیں گے، اور ان کا جو ثواب ہوگا ان کو بھی ملے گا، ان ہزاروں بچوں کے پڑھنے اور پڑھانے کا ثواب اساتذہ کو بھی ملے گا، کیونکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس لحاظ سے تمام انسانیت کے، تمام پیغمبروں کے، تمام نبیوں کے، تمام ولیوں کے، تمام غوث قطب ابدال کے استاد ہو گئے، لہذا دنیا میں جہاں بھی جس جگہ جس طرح جس حیثیت میں اللہ کی تعریف ہوگی وہ تعریف کرنے والی سب سے پہلی ذات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی۔ اسی لیے فرمایا احمد جو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہے، اور محمد جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، میں کہتا ہوں جس کی اللہ نے تعریف کی ہے، اللہ اکبر۔ خالی اللہ نے اپنے آقا اپنے یار کی تعریف نہیں کی، اپنے حبیب کی تعریف نہیں کی، اللہ کی قسم اللہ نے جب تعریف کی ہے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعریف فرمائی، میرے حضور کے یاروں کی بھی تعریف فرمائی، میرے حضور کے آل خاندان کی بھی تعریف فرمائی، میرے حضور کے شہر کی بھی تعریف فرمائی، جس شہر میں آقا پیدا ہوئے اس شہر کی بھی تعریف فرمائی، میرے آقا کے ساتھ جو جڑتا گیا، میرے آقا کے ساتھ جس کا تعلق ہوتا چلا گیا، اللہ اس کی بھی تعریف کرتے چلے گئے۔ قرآن اٹھا کر دیکھ لو تو خواجہ عبد المطلب نے کیا کہا قریشیوں کو کہ میرے بیٹے کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بڑا ہی گنہگار آدمی تھا، وہ اتنا گنہگار تھا کہ لوگ اس سے تنگ تھے۔ اب اس کو موت آ گئی، اب یہاں بھی اگر کوئی چور ہو، ڈاکو ہو، کوئی بندہ اس سے خوش نہ ہو تو کوئی بندہ بھی اس کا جنازہ پڑھنے نہیں جائے گا، کوئی بندہ بھی اس کے قریب نہیں جائے گا۔ کئی ایسے ڈاکو گزرے ہیں جن کے حالات و واقعات ملے، ان کی لاش کو ایسے ہی گڑھے میں ڈال دیا گیا، تو جب وہ مرا لوگوں نے اس کی میت کو اٹھا کر کوڑے کرکٹ کے ڈرم میں ڈال دیا۔ اللہ پاک نے وحی بھیجی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، فرمایا میرے موسیٰ، میرے کلیم، جاؤ فلاں جگہ میرا ایک پیارا بندہ ہے، اس کو اٹھاؤ، اس کا جنازہ پڑھاؤ اور اعلان کر دو کہ جو بندہ اس کا جنازہ پڑھے گا میں اللہ اس کی بھی بخشش فرما دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، لوگ بھی آئے، دیکھا کہ یہ تو وہی گنہگار بندہ ہے، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا میرے کلیم، یہ بندہ واقعی گنہگار تھا، لیکن یہ تورات کو کھولتا تھا، تورات میں جہاں میرے محبوب کا نام لکھا ہوا تھا لفظ محمد
تو یہ روزانہ اس کا بوسہ لیتا تھا، تو میرے محبوب کے نام کا بوسہ لیتا تھا، میرے محبوب سے پیار کرتا تھا، مجھے محبوب سے اس کا پیار کرنا اتنا پسند آیا کہ میں نے اس کی زندگی کی سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ اور علماء نے لکھا ہے، فرمایا کہ اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کے نام کے ساتھ لفظ محمد لازمی رکھا کرو، اللہ پاک اس کے ساتھ برکتیں بھیجتے ہیں۔ بلکہ ایک جگہ روایت میں آتا ہے کہ جس گھر میں لفظ محمد نام کا بچہ ہوگا اللہ پاک اس گھر کے اندر برکتیں نازل فرمائیں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، فرمایا قیامت والے دن اللہ رب العالمین اپنے محبوب سے کہیں گے، قم یا محمد، اے میرے محمد، سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اے میرے محمد کھڑے ہو جائیے۔ فرمایا جس کا نام محمد ہوگا میدان محشر میں سارے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے میں نے تو اپنے محبوب کو پکارا تھا، میں نے تو اپنے حبیب کو کہا تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ فرمائیں گے میرے محبوب کا نام ہی اتنی خوبصورت، نام ہی اتنا پیارا ہے، میں آج اپنے محبوب کے نام کے صدقے تم سب کی بخشش کرتا ہوں، تم بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت خواجہ عبد المطلب قریشیوں کو تعریف کر رہے ہیں کہ میرا بیٹا محمد ہے ہی ایسا، فرمایا کہ جس کی تعریف سب سے زیادہ کی جائے، میرے بیٹے کا نام محمد بھی ہے، میرے بیٹے کا نام احمد بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کر بیت اللہ شریف کے اندر لے جانے لگے کہ جا کر میں ذرا اپنے بیٹے کو بیت اللہ کی برکات لے کے آؤں۔ اللہ اکبر۔ بیت اللہ شریف کا ایک نام ہے، اللہ کے گھر کا ایک نام ہے، شروع سے لے کر آج تک فضیلت والا آ رہا ہے۔ حضرت خواجہ عبد المطلب لے کے گئے بیت اللہ شریف کے اندر، اللہ اکبر، کیا دیکھا کہ سارے کے سارے بت جتنے بھی بیت اللہ شریف میں رکھے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھک گئے۔ حضرت خواجہ عبد المطلب دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ حضرت آمنہ نے کہا او ابا جان، جب یہ بچہ میرے پیٹ کے اندر تھا، فرمایا آسمان کے سورج جھک کے آتا تھا، آسمان کے ستارے جھک جاتے تھے، آسمان کا چاند جھک جاتا تھا، جس راستے سے میں چلتی تھی پہاڑ جھک جاتے تھے، درخت جھک جاتے تھے، اور سارے یہ جھک کر کہتے تھے آمنہ محمد کی اماں تمہیں مبارک ہو۔ اللہ اکبر۔ آمنہ محمد کی اماں تمہیں مبارک ہو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں چلتی تھی، اگر دھوپ کا وقت ہوتا تو ایک ابر آ کر وہ حضرت آمنہ کے اوپر یوں سایہ کرتا رہتا، حضرت آمنہ کے اوپر دھوپ نہیں آتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا امام الانبیاء حبیب کبریاء، امام الانبیاء حبیب کبریاء، مبارک ہو زمانے کو محمد مصطفیٰ، مبارک ہو زمانے کو، مبارک ہو زمانے کو، آگے آپ کو ہونا محمد مصطفیٰ آئے، مبارک ہو زمانے کو محمد مصطفیٰ آئے، سرور قلب جائے سراپا دل ربائے، پناہ بے کسائے نوائے بے نوائے، مبارک ہو زمانے کو محمد مصطفیٰ آئے۔ میرے آقا کی آمد سے، میرے آقا کی آمد پر یہ عالم جگمگا اٹھا۔ اللہ اکبر۔ جب میرے آقا آئے تو پورا عالم جگمگا اٹھا۔ اماں آمنہ کہتی ہیں کہ جب میرا بچہ پیدا ہوا ایسا نور نکلا، اس نور سے میں نے پوری دنیا کو دیکھا۔ فرمایا شام کے اندر چلتی ہوئی میں نے اونٹوں کی قطاریں دیکھی ہیں۔ تو اسی لیے شاعر نے کہا میرے آقا کی آمد پر یہ عالم جگمگا اٹھا، زمین بھی جھوم اٹھی تھی زمانہ مسکرا اٹھا، زمین بھی جھوم اٹھی تھی زمانہ مسکرا اٹھا،
زمین بھی جھوم اٹھی تھی، زمانہ مسکرا اٹھا، فضا پر وجد سا تھا، آسماں بھی تمتما اٹھا، ستارے ٹوٹ کر، اللہ اکبر، آسمان سے ستارے ٹوٹ کر قدموں پہ ہونے کو فدائے، زمان مبارک ہو زمانے کو محمد مصطفیٰ آئے۔ دعا فرماؤ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک وعدہ، اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اطہر و اجمل پر کبھی قربانی کی ضرورت پڑے، آپ ہر قربانی کے لیے تیار ہیں؟ مسجد میں بیٹھ کر جب وعدہ کریں گے، رب اکبر کی قسم، آج تمہارا یہ کیا ہوا سچے دل کا جو وعدہ ہے، اللہ کی قسم اگر اللہ کو قبول ہوگا، تمہارے اس 1 منٹ کے وعدے کے اوپر اللہ تمہاری بخشش کا سامان کر دیں گے۔ میرے حضرت کشمیری نے فرمایا تھا، فرمایا جو بندہ 1 منٹ ختم نبوت کے لیے کام کرے گا، فرمایا اللہ پاک اس کی بخشش فرما دیں گے۔ تو اگر ختم نبوت کے لیے، حضور کی عزت کے لیے، حضور کے تحفظ کے لیے، حضور کی ناموس کے لیے جان کی ضرورت پڑے جان دیں گے، مال کی ضرورت پڑے مال دیں گے، اولاد قربان کروانی پڑے کروائیں گے، اور اگر آپ کو اپنی بیوی بیوہ کرانی پڑے کرائیں گے، گھر چھوڑنا پڑے چھوڑیں گے، ہر قربانی دیں گے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ آنے والی جمعرات اور جمعہ یہاں مرکز کے اندر آپ کے علم میں ہوگا انشاءاللہ، بہت بڑا پروگرام جس طرح سالانہ ہوتا ہے، آپ سارے احباب اس کے اندر بھرپور شرکت فرمائیں۔ سارے شرکت فرمائیں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا